ایک انہوں نے کہا کہ یہ شاید پڑوسی ملک انڈیا سے یہ بہن نے مجھے میل کی تھی کہ ہمارے یہاں اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے اور پڑوس میں اس کو پتہ چلے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارکہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کی زیارت کروا رہا ہے، تو کیا وہ حائضہ عورت جا کے ان چیزوں کی زیارت کر سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس سے قطع نظر کہ ہم اس پہ کلام کریں کہ ان میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں، اس کو چھوڑ دیں، فرض کر لیں ہے، پھر بھی حائضہ خاتون بالکل اس حالت میں، اسی طرح اگر کوئی جنبی ہے تو اس حالت میں جا کے زیارت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ خود ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت حیض میں میرے گود میں سر رکھتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایسی فرماتی ہیں سرکار بعض اوقات معتکف ہوتے تو آپ کھڑکی سے اپنا سر اقدس اس طرف کرتے اور میں آپ کے بالوں میں کنگھا کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح فرماتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی تو بعض اوقات میں بوٹی کھاتی ہڈی کے اندر تو سرکار اس کو لے کے وہیں سے تناول فرماتے، اور اسی طرح اگر میں کوئی پانی پیتی تو پیالے کے اسی جگہ سے آپ پیا کرتے تھے۔ یہ اظہار محبت کے لیے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی حیض ایسی چیز نہیں ہے، جنابت ایسی چیز نہیں ہے کہ چھٹ کر کسی کو لگ جائے، اور اس میں بے ادبی کو کوئی پہلو نہیں کہ یہاں تو چبہ ہے اور وہاں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ظاہری حیات کے ساتھ ہیں، تو اگر یہ ناجائز ہو تو وہ بدرجہ اولا ناجائز ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اس میں جواز ہے تو اس میں بالکل جواز ہوگا۔ اور اب یہ کہ یہ سرکار کا جبہ ہے اور بی بی فاطمہ کی چادر، بی بی فاطمہ کی چادر کہاں سے آ گئی یہ سوچئے، کس کے پاس؟ کبھی کہتے ہیں بی بی فاطمہ کے سر کا بال، یہ لوگوں نے کمانے کے دھندے بنا رکھے ہیں، یہ چیزیں بی بی فاطمہ کی چیزیں کیسے آپ تک پہنچ گئیں؟ وہ تو انتہائی پردے میں رہا کرتی تھیں، ان کے بال مبارکہ کسی کو مل جائیں یہ مجھے تو پاسبل نہیں لگتا ہے، جو یہ وصیت کریں کہ مجھے رات میں دفنانا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اور وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو چارپائی کو چاروں طرف سے کپڑے سے ڈھک دیا جائے تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، تو پھر آپ بتائیے ان کے چادریں کہاں سے آ گئیں اور ان کے بال کہ لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہم اہل سنت جو سنی حضرات ہیں، ان کی سادہ لوہی سے اور ان کی سرکار سے عشق اور محبت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ باقاعدہ اس کی زیارتیں کرواتے ہیں، اس چیزوں کی جو خود ساختہ ہوتی ہیں، اور اس پہ پیسے لیتے ہیں باقاعدہ۔ یعنی یہ تو نہیں کہتے کہ اتنے کی انٹری ہے، وہ ایک ماحول بنا دیا، ہرا رہا ہے، کوئی نذرانہ دیتا جا رہا ہے، چل گیا کاروبار صاحب۔ نہ قرآن پڑھنے کی فرصت، نہ حدیث پڑھنے کی فرصت، نہ گناہوں سے بچنے کا شعور، نہ 5 وقت نمازیں پڑھیں گے، ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ مشغولیت، اور وہ بھی بغیر کسی مستند دلیل کے ہو گیا شروع۔ تو اس لیے ذرا اچھی طریقے سے ذرا کریں۔ ہاں اگر کوئی اعلیٰ خاندان ہے، کوئی نیک لوگ ہیں، عالم خاندان ہے، ان کے اندر کوئی منہ مبارک وغیرہ جیسے ہوتے ہیں یا کوئی تبرکات ہوتے ہیں تو چلو اعتماد قائم ہو جاتا ہے۔ یہ عام قسم کے لوگ، ان کے اوپر تو بالکل اعتماد نہ کیا جائے۔